السلام علیکم محترم ناظرین، 1990 کی دہائی میں دنیا میں ایک بڑی غیر معمولی تحقیق کی گئی۔ اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ زندگی کی دوڑ میں وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے جن کا آئی کیو بہت اچھا ہو، بلکہ وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں جن کا ای کیو بہت اچھا ہو۔ ای کیو کا مطلب ہے انٹیلیجنٹ کوشنٹ، آئی کیو کو کہتے ہیں، اور ای کیو کہتے ہیں ایموشنل کوشنٹ کو۔ ایموشنل کوشنٹ دراصل کس چیز کا نام ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنی شخصیت پر کنٹرول حاصل ہے، اسے اپنے ایکشنز کو اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ملی ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ روزے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت مسلمانوں پر گرچہ فرض تو اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، جنت میں داخل ہوں۔ دنیا میں اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تقوی حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے روزے کی جو شریعت مقرر کی گئی ہے وہ عام عبادات کے برعکس کہ جن میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، جیسے نماز میں ہمیں وضو کرنا ہے، رکوع سجود کرنا ہے، قیام کرنا ہے، کچھ ذکر کرنا ہے۔ حج میں ہمیں سعودی عرب جا کے، حجاز جا کے وہاں پر ہمیں اپنے مناسک حج ادا کرنے ہوتے ہیں، زکوٰۃ میں ہم پیسے دیتے ہیں۔ روزے میں ان سب کے برعکس کچھ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یعنی کھانا پینا اور سب سے بڑی خواہش یعنی ازواجی تعلق، ان دونوں سے رکنا ہوتا ہے۔ تو جس وقت ہم ان دونوں چیزوں سے رکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محرکات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، خواہش بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب خواہش پیدا ہوتی ہے، جب محرک پیدا ہوتا ہے، جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے، تو ہمارے اندر سے ایک فرم نو پیدا ہوتا ہے کہ نو، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم سیلف کنٹرول کہتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لوگ سخت ترین ایام کے اندر بھی طویل روزے، گرمیوں کے روزے اطمینان کے ساتھ اللہ کے بھروسے کے اوپر گزار دیتے ہیں، اور یوں اس طریقے سے وہ اللہ کی نہ صرف عبادت کرتے ہیں بلکہ اپنا سیلف کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ ہم اس سیلف کنٹرول کو دیگر جگہوں پر استعمال نہیں کرتے، ہم اپنی اس طاقت کو نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے بلکہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جیسے ملازمت کا اصل مقصد کام کرنا نہیں ہے، اصل مقصد تو یہ کہ تنخواہ لے کے جاؤ، تو روزے کی تنخواہ تقوی ہے۔ اور تقوی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ جو نافرمانی کے کام ہیں ان میں فرم نو کہا جائے۔ اس لیے حضور نے توجہ دلائی ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اور اسی لیے حضور نے سمجھایا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب خارج میں ایک محرک پیدا ہو، مثال کے طور پر کوئی شخص تمہیں گالی دے، جہالت کا مظاہرہ کرے، تو نیچرل ریئیکشن کیا ہوگا کہ ہمیں گالی دینی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اس سے یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں، 2 دفعہ کہو میں روزے سے ہوں۔ یہ گویا کہ ہم نے فرم نو کہا ہے اپنے اس غصے کو جو اندر سے ابل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سیلف کنٹرول ہے جو روزہ ہمیں دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم روزے کی اسپرٹ اور مقصد کو سمجھتے ہوں کہ اصل میں ہمیں یہ سیلف کنٹرول حاصل کرنا ہے، جس کی مذہبی اپلیکیشن کا نام تقوی ہے، اور غیر مذہبی اپلیکیشن کو سیلف کنٹرول یا ایموشنل کنٹرول یا ای کیو کہتے ہیں۔ تو یہ روزے کی عبادت کا وہ فائدہ ہے جو دنیا کے لحاظ سے بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔